تمہارا طویل خط ملا جسے میں نے 2 مرتبہ پڑھا۔ دفتر میں اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے غور کیا اور غالباً اسی وجہ سے اس روز مجھے رات کے 10 بجے تک کام کرنا پڑا، اس لیے کہ میں نے بہت اچھا سا وقت غور و فکر میں ضائع کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو، اس سرمایہ پرست دنیا میں اگر مزدور مقررہ وقت کے ایک ایک لمحے کے عوض اپنی جان کے ٹکڑے تول کر نہ دے تو اسے اپنے کام کی اجرت نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ رونا رونے سے کیا فائدہ؟ شام کو عزیز صاحب، جن کے یہاں میں آج کل ٹھہرا ہوا ہوں، دفتر میں تشریف لائے اور کمرے کی چابیاں دے کر کہنے لگے، میں ذرا کام سے کہیں جا رہا ہوں، شاید دیر میں آنا ہو، اس لیے تم میرا انتظار کیے بغیر چلے جانا۔ لیکن پھر فوراً ہی چابیاں جیب میں ڈالی اور فرمانے لگے، نہیں، تم میرا انتظار کرنا، میں 10 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ دفتری کام سے فارغ ہوا تو 10 بج چکے تھے۔ سخت نیند آ رہی تھی، آنکھوں میں بڑی پیاری گدگدی ہو رہی تھی، جی چاہتا تھا کرسی پر ہی سو جاؤں۔ نیند کے غلبے کے اثر میں نے 11 بجے تک عزیز صاحب کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئے۔ آخرکار تک کر میں نے گھر کی راہ لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ادھر ہی ادھر گھر چلے گئے ہوں گے اور آرام سے سو رہے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں تیسری منزل پر چڑھا اور جب اندھیرے میں دروازے کی کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آہنی تالے کی ٹھنڈک نے مجھے بتایا کہ عزیز صاحب ابھی تشریف نہیں لائے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت میرے تھکے ہوئے اعضاء سکون بخش نیند کی قربت محسوس کر کے اور بھی ڈھیلے ہو گئے، اور جب مجھے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا تو مزمحل ہو گئے۔ دیر تک چبھی سیڑھی کے ایک زینے پر زانوؤں میں دبائے عزیز صاحب کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئے۔ آخرکار تھک ہار کر میں اٹھا اور 3 منزلیں اتر کر نیچے بازار میں آیا اور ایسے ہی ٹہلنا شروع کر دیا۔ ٹہلتے ٹہلتے پل پر جا نکلا جس کے نیچے سے ریل گاڑیاں گزرتی ہے۔ اس پل کے پاس ہی ایک بڑا چوک ہے۔ یہاں تقریباً آدھے گھنٹے تک میں بجلی کے ایک کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا اور سامنے نیم روشن بازار کو اس امید پر دیکھتا رہا کہ عزیز صاحب گھر کی جانب لوٹتے نظر آ جائیں گے۔ آدھا گھنٹے کے اس انتظار کے بعد میں نے دفتن سر اٹھا کر کھمبے کے اوپر دیکھا۔ بجلی کا کمکما میری ہنسی اڑا رہا تھا۔ جانے کیوں تھکاوٹ اور نیند کے شدید غلبے کے باعث میری کمر ٹوٹ رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ بند دکانوں کے ٹھرے مجھے نشست پیش کر رہے تھے، مگر میں نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ چلتا چلتا پل کی سنگین منڈیر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کشادہ بازار بالکل خاموش تھا۔ آمد و رفت قریب قریب بند تھی، البتہ کبھی کبھی دور سے موٹر کے ہارن کی رونی آواز خاموش فضا میں لرزش پیدا کرتی ہوئی اوپر کی طرف اڑ جاتی تھی۔ میرے سامنے سڑک کے دوریا بجلی کے بلند کھمبے دور تک پھیلے چلے گئے تھے جو نیند اور اس کے احساس سے عاری معلوم ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے روس کے مشہور شاعر میاں تلف کی نظم کے چند اشعار یاد آ گئے۔ یہ نظم چراغ ہائے سر راہ سے مانون کی گئی ہے۔ میاں تلف سڑک کے کنارے جھلملاتی روشنیوں کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ ننھے چراغ، یہ ننھے سردار صرف اپنے لیے چمکتے ہیں، جو کچھ یہ دیکھتے ہیں، جو کچھ یہ سنتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے۔ روسی شاعر نے کچھ درست ہی کہا ہے۔ میرے پاس ہی 1 گز کے فاصلے پر بجلی کا کھمبا گڑا تھا اور اس کے اوپر بجلی کا ایک شوخ چشم کمکما نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں، مگر وہ میرے سینے کے تلاطم سے بے خبر تھا۔ اسے کیا معلوم مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ سگریٹ سلگانے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تمہارے وزنی لفافے پر پڑا۔ ذہن میں تمہارا خط پہلے ہی سے موجود تھا، چنانچہ میں نے لفافہ کھول کر بسنتی رنگ کے کاغذ نکال کر انہیں پڑھنا شروع کیا۔ تم لکھتے ہو، کبھی تم شیطان بن جاتے ہو اور کبھی فرشتہ نظر آنے لگتے ہو۔ یہاں بھی 2-3 حضرات نے میرے متعلق یہی رائم کی ہے اور مجھے یقین سا ہو گیا ہے کہ میں واقعی 2 سیرتوں کا مالک ہوں۔ اس پر میں نے اچھی طرح غور کیا ہے اور جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن میں میں نے جو کچھ چاہا وہ پورا نہ ہونے دیا گیا۔ یوں کہو کہ میری خواہشات کچھ اس طرح پوری کی گئی کہ ان کی تکمیل میرے آنسوؤں اور میری ہچکیوں سے لپی ہوئی تھی۔ میں شروع ہی سے جلد باز اور زود و رنج ہو رہا ہوں۔ اگر میرا جی کسی مٹھائی کھانے کو چاہا ہے
اور یہ चाह ऐन वक्त पर पूरी नहीं हुई तो बाद में मेरे लिए उस खास मिठाई में कोई लज्जत नहीं रही। उन अमूर की वजह से मैंने हमेशा अपने हलक में एक तलखी सी महसूस की है और उस तलखी की शिद्दत बढ़ाने में उस अफसोसनाक हकीकत का हाथ है कि मैंने जिससे मोहब्बत की, जिसको अपने दिल में जगह दी, उसने न सिर्फ मेरे जज्बात को मजरूह किया बल्कि मेरी उस कमज़ोरी मोहब्बत से ज़बरदस्ती नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। वो मुझसे दगा फरेब करते रहे और लुत्फ़ ये कि मैं उन तमाम दगाबाजियों के एहसास के बावजूद उनसे मोहब्बत करता रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो अपनी हर नई चाल की कामयाबी पर बहुत मसरूर होते थे कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना लिया। और मेरी बेवकूफ़ देखो कि मैं सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ़ बन जाता था। जब इस ज़मन में मुझे हर तरफ से नाउम्मीदी हुई, यानी जिस किसी को मैंने दिल से चाहा उसने मेरे साथ धोखा किया, तो मेरी तबीयत बुझ गई और मैंने महसूस किया कि रेगिस्तान में एक भौरे की मानिंद हूँ जिसे रस चूसने के लिए हद तक कोई फूल नज़र नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद मोहब्बत करने से बाज न रहा और हस्बे मामूल किसी ने भी मेरे इस जज्बे की कदर न की। जब पानी सर से गुजर गया और मुझे अपनी नाम निहाद दोस्तों की बेवफाइयों और सर्द महरियाँ याद आने लगी तो मेरे सीने के अंदर एक हंगामा सा बर्पा हो गया। मेरे जज्बाती सरमदी और नातिक वजूद में एक जंग सी छिड़ गई। नातिक वजूद उन लोगों को मलून व मतऊन गर्दानते हुए और गुज़िश्ता वाक़यात की अफसोसनाक तस्वीर दिखाते हुए इस बात का तालिब था कि मैं आइंदा से अपना दिल पत्थर का बना लूँ और मोहब्बत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकूँ। लेकिन जज्बाती वजूद उन अफसोसनाक वाक़यात को दूसरे रंग में पेश करते हुए मुझे फ़ख्र करने पर मजबूर करता था कि मैंने ज़िंदगी का सही रास्ता इख्तियार किया है। उसकी नज़र में नाकामियाँ ही कामयाबियाँ थी। वो चाहता था कि मैं मोहब्बत किए जाऊँ कि यही कायनात की रूह रवा है। तहतुल शऊर वजूद उस झगड़े से मैं बिल्कुल थलग रहा। ऐसा मालूम होता है कि उस पर एक निहायत अजीब गरीब नींद का गलबा तारी है। ये जंग खुदा जाने किस नामुबारक रोज़ शुरू हुई कि अब मेरी ज़िंदगी का एक जुज़ू बन के रह गई है। दिन हो या रात, जब कभी मुझे फुर्सत के चंद लम्हात मैसर आते हैं, मेरे सीने के जटिल मैदान पर मेरा नातिक वजूद और जज्बाती वजूद हथियार बांध कर खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उन लम्हात में जब उन दोनों के दरमियान लड़ाई ज़ोरों पर हो, अगर मेरे साथ कोई हम कलाम हो तो मेरा लहजा यकीनन कुछ और किस्म का होता है। मेरे हलक में एक नाकाबिल बयान तलखी घुल रही होती है, आंखें गर्म होती हैं और जिस्म का एक एक अज़ू बेकल होता है। मैं बहुत कोशिश किया करता हूँ कि अपने लहजे को दुरुस्त ना होने दूँ और बाज़ औक़ात मैं उस कोशिश में कामयाब भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे कानों को कोई चीज़ सुनाई दे या मैं कोई ऐसी चीज़ महसूस करूं जो मेरी तबीयत के यकसा खिलाफ है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सीने की गहराइयों से कुछ भी उठे ज़ुबान के रास्ते बाहर निकल जाता है और अक्सर औक़ात जो अल्फाज भी ऐसे मौके पर मेरी ज़ुबान पर आते हैं वो बेहद तलख़ होते हैं। उनकी तलख़ी और दुरुस्ती का एहसास मुझे उस वक्त कभी नहीं हुआ, इसलिए कि मैं अपने अखलास से हमेशा और हर वक्त बाखबर रहता हूँ और मुझे मालूम होता है कि मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता। अगर मैंने अपने मिलने वालों में से या किसी दोस्त को नाखुश किया है तो उसका बास मैं नहीं हूँ, बल्कि ये ख़ास लम्हात हैं जब मैं दीवाने से कम नहीं होता या तुम्हारे अल्फाज में शैतान होता हूँ। गोई ये अल्फाज बहुत सख्त है और उसका अतलाक मेरी दीवानगी पर नहीं हो सकता। जब तुम्हारा पिछला ख़त मौसूल हुआ था उस वक्त मेरा नातिक वजूद जज्बाती वजूद पर गालिब था और मैं अपने दिल के नर्म नाजुक गोश्त को पत्थर में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। मैं पहले से ही अपने सीने की आग में फूंका जा रहा था कि ऊपर से तुम्हारे ख़त ने तेल डाल दिया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तुम दर्दमंद दिल रखते हो, वो उसको अच्छा नहीं समझते। मैं उसको अच्छा क्यों नहीं समझता? सवाल का जवाब हिंदुस्तान का मौजूदा इंसानियत के कश निज़ाम है जिसमें लोगों की जवानी पर बुढ़ापे की महर सब कर दी जाती है। मेरा दिल दर्द से भरा होता है और यही वजह है कि मैं अलील हूँ और अलील रहता हूँ। जब तक दर्दमंदी मेरे सीने में मौजूद है मैं हमेशा बेचैन रहूँगा। तुम शायद उसे मुबालगा यकीन करो, मगर ये वाक़या है
کہ درد مندی میرے لہو کی بوندوں سے اپنی خوراک حاصل کر رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب درد ہی درد رہ جائے گا اور تمہارا دوست دنیا کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے بھیانک دکھ پہنچا ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ میری جوانی کے دن بڑھاپے کی راتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جب یہ سوچتا ہوں تو اس بات کا طے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا دل پتھر بنا لینا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے اس درد مندی نے مجھے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ اس لیے میری طبیعت میں عجیب و غریب کیفیتیں پیدا ہو گئی۔ شعر میں اب بھی صحیح نہیں پڑتا، اس لیے کہ شاعری سے مجھے بہت کم دلچسپی رہی ہے، لیکن مجھے اس بات کا کامل طور پر احساس ہے کہ میری طبیعت شاعری کی طرف مائل ہے۔ شہر میں بسنے والے لوگوں کی وزنی شاعری مجھے پسند نہیں ہے۔ دیہات کے ہلکے پھلکے نغمے مجھے بے حد بھاتے ہیں، یہ اس قدر شفاف ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے دل دھڑکتے ہوئے نظر آ سکتے۔ تمہیں حیرت ہے کہ میں رومانی ہزنیاں کیوں کر لکھنے لگا، اور میں اس بات پر خود حیران۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے محسوسات کو دوسروں کی زبان میں بیان کر کے اپنا سینہ خالی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ذہنی مفلس ہیں اور مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ یہ ذہنی افلاس مالی افلاس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں مالی مفلس ہوں، مگر خدا کا شکر ہے ذہنی مفلس نہیں ہوں، ورنہ میری مصیبتوں کی کوئی حد نہ ہوتی۔ مجھے یہ کتنا بڑا اطمینان ہے کہ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہی اپنی زبان میں بیان کر لیتا ہوں۔ میں نے اپنے افسانوں کے متعلق کبھی غور نہیں کیا، اگر ان میں کوئی چیز بقول تمہارے جلوگر ہے تو میرا بیکل باطن، میرا ایمان نہ تشدد پر ہے اور نہ عدم تشدد پر، دونوں پر ہے اور دونوں پر نہیں۔ موجودہ تغیر پسند ماحول میں رہتے ہوئے میرے ایمان میں استقلال نہیں رہا۔ آج میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن دوسرے روز سورج کی روشنی کے ساتھ اس چیز کی حیت بدل جاتی، اس کی تمام اچھائیاں برائیاں بن جاتی۔ انسان کا علم بہت محدود ہے اور میرا علم محدود ہونے کے علاوہ منتشر بھی ہے۔ ایسی صورت میں تمہارے سوال کا جواب میں کیوں کر دے سکتا ہوں؟ مجھ پر مضمون لکھ کر کیا کرو گے پیارے؟ میں اپنے قلم کی مفرات سے اپنا لباس پہلے ہی تار کر چکا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اور ننگا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے چہرے سے اگر تم نے نقاب اٹھا دی تو تم دنیا کو بہت ہی بھیانک شکل دکھاؤ گی۔ میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوں جس پر میرا قلم کبھی کبھی پتلی جھلی منڈتا رہتا ہے۔ اگر تم نے جھلیوں کی یہ تہ ادھیڑ ڈالی تو میرا خیال ہے جو ہیبت تمہیں منہ کھولے نظر آئے گی اسے دیکھنے کی تاب تم خود میں نہ پاؤ۔ میری کشمیر کی زندگی، ہائے میری کشمیر کی زندگی، مجھے معلوم ہے تمہیں میری زندگی کے اس خوشگوار ٹکڑے کے متعلق مختلف قسم کی باتیں معلوم ہوتی رہی ہیں۔ یہ باتیں جن لوگوں کے ذریعے تم تک پہنچتی ہیں ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم کو سن کر ابھی تک کوئی صحیح رائے مرتب نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم ان کو سن کر ابھی تک کوئی صحیح رائے مرتب نہیں کر سکے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کہنے کے باوجود تم نے ایک رائے مرتب کی اور ایسا کرنے میں بہت عدلت سے کام لیا ہے۔ اگر تم میری تمام تحریروں کو پیش نظر رکھ لیتے تو تمہیں یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہوتی کہ میں کشمیر میں ایک سادہ لوح لڑکی سے کھیلتا رہا۔ میرے دوست، تم نے مجھے صدمہ پہنچایا۔ وزیر کون تھی؟ اس کا جواب مختصر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دیہاتی لڑکی تھی، جوان اور پوری جوان۔ اس پہاڑی لڑکی کے متعلق جس نے میری کتاب زندگی کے کچھ اوراق پر چند حسین نقوش بنائے ہیں، میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ میں نے وزیر کو تباہ نہیں کیا۔ تباہی سے تمہاری مراد جسمانی تباہی ہے تو وہ پہلے ہی سے تباہ شدہ اور وہ اسی تباہی میں اپنی مسرت کی جستجو کر لیتی تھی۔ جوانی کے نشے میں مخمور اس نے اس غلط خیال کو اپنے دماغ میں جگہ دے رکھی تھی کہ زندگی کا اصل حظ اور لطف اپنا خون کھولانے میں ہے، اور وہ اس غرض کے لیے ہر وقت ایندھن چنتی رہتی تھی۔ یہ تباہ کن خیال اس کے دماغ میں کیسے پیدا ہوا، اس کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ہماری صنف میں ایسے افراد کی کمی نہیں جن کا کام صرف بھولی بھالی لڑکیوں سے کھیلنا ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، وزیر اس چیز کا شکار تھی جسے تہذیب و تمدن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں سے جو شہروں کے شور و شر سے بہت دور ہمالیہ کی گود میں آباد ہے، اور اب تہذیب و تمدن کی بدولت شہروں سے اس کا تعارف کرا دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں شہروں کی گندگی اس جگہ منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خالی سلیٹ پر تم جو کچھ بھی لکھو گے نمایاں طور پر نظر آئے گا اور صاف پڑھا جائے گا۔ وزیر کا سینہ بالکل خالی تھا، دنیاوی خیالات سے پاک اور صاف، لیکن
تہذیب کے کھردرے ہاتھوں نے اس پر نہایت بھدے نقش بنا دیے جو مجھے اس کی غلط روش کا باعث نظر آتے ہیں۔ وزیر کا مکان یا جھوپڑا سڑک کے اوپر کی ڈھلان میں واقع تھا اور میں اس کی ماں کے کہنے پر ہر روز اس سے ذرا اوپر چڑھ کے درختوں کی چھاؤں میں زمین پر دری بچھا کر کچھ لکھا پڑھا کرتا تھا، اور عام طور پر وزیر میرے پاس ہی اپنی بھینس چرایا کرتی، کیونکہ ہوٹل سے ہر روز دری اٹھا کر لانا اور پھر اسے واپس لے جانا میرے جیسے آدمی کے لیے ایک عذاب تھا، اس لیے میں اسے ان کے مکان میں ہی چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے غسل کرنے میں دیر ہو گئی اور میں ٹہلتا ٹہلتا پہاڑی کی دشوار گزار راستوں کو طے کر کے جب ان کے گھر پہنچا اور دری طلب کی تو اس کی بڑی بہن کی زبانی معلوم ہوا کہ وزیر دری لے کر اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں اوپر چڑھا اور جب اس بڑے پتھر کے قریب آیا جسے میں میز کے طور پر استعمال کرتا تھا تو میری نگاہیں وزیر پر پڑی۔ دری اپنی جگہ بچھی ہوئی تھی اور وہ اپنا سبز قلف لگا دوپٹہ تانے سو رہی۔ میں دیر تک پتھر پر بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ سونے کا بہانہ کر کے لیٹی ہے۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اسے جگانے کی کوشش کروں گا اور وہ گہری نیند کا بہانہ کر کے جاگنے میں دیر کرے گی، لیکن میں خاموش بیٹھا رہا، بلکہ اپنے چرمی تھیلے سے کتاب نکال کر اس کی طرف پیٹ کر کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب صنف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا تو وہ مجبور ہو کر بیدار ہوئی۔ انگڑائی لے کر اس نے عجیب سی آواز منہ سے نکالی۔ میں نے کتاب بند کر دی اور مڑ کر اس سے کہا، میرے آنے سے تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوئی؟ وزیر نے آنکھیں مل کر لہجے کو خواب آلود بناتے ہوئے کہا، آپ کب آئے تھے؟ ابھی آ کے بیٹھا ہوں، سونا ہے تو سو جاؤ۔ نہیں، آج نگوڑی نیند کو جانے کیا ہو گیا، کمر سیدھی کرنے کے لیے یہاں زری کی زری لیٹی تھی کہ بس سو گئی۔ وہ گھنٹے سے کیا کم سوئی ہوگی؟ اس کے گیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی اور اس کی آنکھوں سے جو کچھ باہر جھانک رہا تھا اس کو میرا قلم بیان کرنے سے عاجز ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت اس کے دل میں یہ احساس کروٹیں لے رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک مرد بیٹھا ہے اور وہ عورت، جوان عورت، شباب کی امنگوں کا ابلتا ہوا چشمہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر معمولی باتونی بن گئی اور بہک سی گئی، مگر میں نے اس کی بحث اور بچڑے کا ذکر چھڑنے کے بعد ایک دلچسپ کہانی سنائی جس میں ایک بچڑے سے اس کی ماں کی الفت کا ذکر تھا۔ اس سے اس کی آنکھوں میں وہ شرارے سرد ہو گئے جو کچھ پہلے لپک رہے۔ میں زاہد نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا۔ گناہ و ثواب اور سزا و جزا کے متعلق میرے خیالات دوسروں سے جدا ہیں اور یقیناً تمہارے خیالات سے بھی مختلف ہیں۔ میں اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے سکون قلب اور وقت درکار ہے۔ برے صغیر تذکرہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے تم میرے خیالات کے متعلق کچھ اندازہ لگا سکو۔ باتوں باتوں میں ایک مرتبہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حسن اگر پورے شباب اور جوبن پر ہو تو وہ دلکشی کھو دیتا ہے۔ مجھے اب بھی اس خیال پر ایمان، مگر میرے دوست نے اسے محمل منطق قرار دیا۔ ممکن ہے تمہاری نگاہ میں بھی یہ محمل ہو، مگر میں تم سے اپنے دل کی بات کہتا ہوں۔ اس حسن نے میرے دل کو اپنی طرف راغب نہیں کیا جو پورے شباب پر ہو۔ کو دیکھ کر میری آنکھیں ضرور چندیا جائے گی، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس حسن نے اپنی تمام کیفیتیں میرے دل و دماغ پر طاری کر دی۔ شوق اور بھڑکیلے رنگ اس بلندی تک کبھی نہیں جا سکتے جو نرم و نازک الوان و خطوط کو حاصل ہے۔ وہ حسن یقیناً قابل احترام ہے جو آہستہ آہستہ نگاہوں میں جذب ہو کر دل میں اتر جائے۔ روشنی کا خیر کن شعلہ دل کے بجائے اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس فضول بحث میں پڑھنے سے کیا فائدہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں زاہد نہیں ہوں۔ یہ کہتے وقت میں دبی زبان میں بہت سی چیزوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں، لیکن اس پہاڑی لڑکی سے جو جسمانی لذتوں کی دلدادہ تھی، میرے تعلقات صرف ذہنی اور روحانی۔ میں نے شاید تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت سے دوستی کی جائے تو اس کے اندر ندرت ہونی چاہیے، اس سے اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ تمہیں دوسروں سے بالکل علیحدہ سمجھے، سمجھنے پر مجبور ہو جائے، اسے تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں ایسی صدا سنائی دے جو اس کے کانوں کے لیے نئی ہو۔ عورت اور مرد اور ان کا باہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم، لیکن معاف کرنا، یہ رشتہ میری نظروں میں فرسودہ ہو چکا ہے، اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت ہی کو بنانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام محبت ہے؟ وزیرہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ جسمانی لذتوں کا نام محبت ہے، اور میرا خیال ہے جس مرد سے بھی وہ ملی تھی وہ محبت کی تعریف انہی الفاظ میں بیان کرتی۔ میں اس سے ملا اور اس کے تمام خیالات کی ضد بن کر میں نے اس سے اپنی دوستی
پیدا کی۔ اس نے اپنے شوخ رنگ خوابوں کی تعبیر میرے وجود میں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر اسے مایوسی ہوئی، لیکن چونکہ وہ غلط کار ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم تھی، میری سیدھی سادی باتوں نے اس مایوسی کو حیرت میں تبدیل کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کی حیرت اس خواہش کی شکل اختیار کر گئی کہ وہ اس نئی رسم و راہ کی گہرائیوں سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ خواہش یقیناً ایک مقدس معصومیت میں تبدیل ہو جاتی اور وہ اپنی نسوانیت قار رفتہ پھر سے حاصل کر لیتی جسے وہ غلط راستے پر چل کر کھو بیٹھی۔ لیکن افسوس ہے مجھے اس پہاڑی گاؤں سے دفتن پورنم آنکھوں کے ساتھ اپنے شہر واپس آنا پڑا۔ مجھے وہ اکثر یاد آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخصت ہوتے وقت اس کی سدا متبسم آنکھوں میں دو جھلکتے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ میرے جذبے سے کافی متاثر ہو چکی ہے اور حقیقی محبت کی ایک ننھی سی شعاع اس کے سینے کی تاریکی میں داخل ہو چکی ہے۔ کاش میں وزیر کو محبت کی تمام عظمتوں سے روشناس کرا سکتا، اور کیا پتا ہے کہ وہ پہاڑی لڑکی مجھے وہ چیز عطا کر دیتی جس کی تلاش میں میری جوانی بڑھاپے کے خواب دیکھ رہی۔ یہ ہے میری داستان جس میں بقول تمہارے لوگ اپنی دلچسپی کا سامان تلاش کرتے، تم نہیں سمجھتے اور نہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ داستانیں کیوں لکھتا ہوں، پھر کبھی سمجھاؤں گا۔